الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے ہم اور آپ روحانی نشست کے اندر حاضر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ذمہ دار مبلغین کے ساتھ ساتھ مستقبل میں جن طلباء پر قوم کی ذمہ داری عائد ہونے والی ہے، وہ طلباء بھی اس وقت آج کی روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ اصلاح قلب سے متعلق گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اصلاح قلب کے 10 احوال میں سے 2 کا تذکرہ ہوا تھا۔ کسی بھی انسان کو اپنے قلب کو اگر سنوارنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے تو 10 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل سنور جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے، ہم آنکھوں کے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، ہاتھ سے ہونے والے گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں، زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اور وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آج جتنی بھی برائیاں سرزد ہو رہی ہیں وہ دل کے برے ہونے کی وجہ سے، اور ہم دل کی صفائی کے بارے میں اور دل کی اصلاح کے بارے میں کوئی کوشش نہ کر رہے ہیں، نہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے، اور نہ دل کے بگڑنے کے بارے میں ہمیں کوئی احساس ہے۔ تو 2 باتیں جو اس سے پہلے دل کے سنورنے سے متعلق اور دل سے اصلاح سے متعلق آپ نے سماعت فرمائی تھیں، اس میں سے پہلی چیز تھی توبہ، دوسری چیز تھی خوف۔ توبہ اور خوف خدا
یہ اصلاح قلب کے 10 احوال میں سے 2 احوال تھے، اور آج تیسرے کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تیسری چیز کون سی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے ٹھیک کر لیا اور یہ وصف اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا دل سنور جائے گا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت میں جہاں بہت ساری چیزوں کا خیال فرمایا، ان میں خاص طور پر اس وصف کا خیال فرمایا۔ یہ وصف صحابہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پیدا فرما دیا تھا کہ اس وصف کی بنیاد پر صحابہ دوسروں کے مقابلے میں بہت ممتاز نظر آتے تھے۔ وہ وصف کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ وصف ہے زہد۔ اب زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے، یعنی کسی بھی چیز سے بے رغبتی اور توجہ کو ہٹا دینا، اسے زہد کہتے ہیں۔ اور توجہ کو صرف مولا کی طرف کرنا، اسے زہد کہتے ہیں۔ ایک طرف سے توجہ ہٹاؤ اور دوسری طرف اپنی توجہ کو لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے توجہ کرنے کا حکم تو دیا ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر یعنی فرض کے اندر، سنت میں، واجب میں، نفل میں متوجہ الی جہت بولتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں ہم، تو توجہ تو ہونی چاہیے۔ اور یہ توجہ نماز کے لیے نیت کے وقت جو کرائی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ بندہ تو طالب دنیا نہیں، طالب مولا بن جا، طالب مولا بن جا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ دنیا کی محبت میں ڈوب جائے اور اس کی پوری توجہ صرف دنیا کے عیش و عشرت، دنیا کے مال و متاع کی طرف ہو جائے، تو اس بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس دل کے بگڑنے پر، یعنی دنیا اگر ہمارے دل و دماغ میں رچ بس گئی اور ہم اسی کے طالب بن کر زندگی گزاریں گے، تو ہماری زندگی بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیا ترک دنیا کا نام نہیں تو غرق دنیا کا نام بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ ہی دو، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ترک دنیا نہیں ہونا چاہیے، غرق دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ میں آپ کو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات سناؤں گا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زہد کی تعریف پھر ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ زہد کی پہلی چیز یہ ہے کہ جس کی طرف سے رغبت ہٹائی جائے، یعنی دنیا اور اس کی محبت سے جو ہے نا، رغبت، اس کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف بالکل طبیعت کو مائل کر دینا، اس سے رغبت کو ہٹائی جائے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ دوسری چیز، زہد کی دوسری چیز یہ کہ جس کی طرف رغبت کی جائے اور یہ دوسری چیز پہلی چیز کی نسبت اچھی ہو،
یعنی دنیا سے ہماری توجہ ہٹے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ ہٹے. یہ اگر ہے تو زہد ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے کا معنی قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ زاہد کا معنی رغبت کے جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے صرف 20 درہم کے اندر بیچ دیا تھا، اس لیے کہ حضرت یوسف کے سلسلے میں ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی رغبت. لیکن یہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا جب بازار مصر میں لے کر کے بیچنے کے لیے پہنچا تو خریدار نے کس طریقے سے خریدا کہ سونے کے ان کے وزن کے برابر سونا دے کر حضرت یوسف کو خریدنے کی کوشش کی. تو جب کسی چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی تو قیمت کم ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے تو قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت نہ تھی تو کھوٹے سکے میں انہوں نے بیچ دیا، معمولی قیمت پر بیچ دیا. لیکن رغبت جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی، انہوں نے ان کے وزن کے برابر سونا خرچ کر کے ان کو خرید لیا. بس عقل مند وہی ہے جو فنا ہونے والی دنیا کی طرف رغبت کرنے کی بجائے باقی رہنے والی آخرت کی طرف رغبت کرے. تو آج اگر دنیا کا مسلمان نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا اور نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا اس کے نزدیک مرغوب ہے. وہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہوگا تو میں مرسیڈیز خریدوں گا، مال ہوگا تو میں بنگلو خریدوں گا، مال ہوگا تو یہ کروں گا. بس اسی میں وہ الجھا ہوا ہے. تو رغبت اسی میں ہے، اس لیے صبح سے لے کر رات تک وہ اسی چکر اور اسی ادھیڑ بن کے اندر رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اور اچھا، اس لیے کہ یہ دنیا کی ختم اور فنا ہو جانے والی چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی. ان کے نظر میں تو اللہ کا قرب ہوتا تھا، جنت ہوتی تھی، آخرت ہوتی تھی. اس لیے ان کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ عقل مند تھے، ان کی رغبت آخرت کی طرف تھی. ایک بہت تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں. میں نے اس جملے کے ذریعے چند پڑھے لکھوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی، اور یہ کسی کتاب میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا. اگر اس جملے کو آپ زندگی بھر محفوظ رکھ سکتے ہوں تو خاص طور پر میں طلبہ سے کہوں گا کہ اسے محفوظ رکھ لو. یہ حضرت مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر اللہ نے کرم فرمایا اور ذہن میں بات آئی. آپ مجھے بتائیے، میں سوال پوچھوں گا، آپ سب جواب دیں گے. دنیا باقی رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ آخرت باقی رہنے والی ہے یا فنا ہونے والی ہے؟ چلیے، آخرت بھی فنا ہوگی. کہاں آپ توجہ دیں؟ کل شیء ہالک الا وجہ. قرآن شریف میں ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ چاند سورج سب ختم ہو جائے گا، زمین پہاڑ آسمان سب فنش. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پہلے یہ سب فنا ہو، پھر آخرت کا معاملہ بعد کا ہے. جنت میں ہمیشہ آدمی رہے گا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور مولا بولیے باقی رہے. کتنا بے وقوف ہے انسان، فنا ہونے والی چیز سے محبت کرتا ہے اور باقی رہنے والی ذات سے محبت نہیں کرتا. جو دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آدمی اسی کی محبت میں گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے. اور میرا رب جو باقی رہنے والا ہے
اس کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اللہ والے کیا کرتے تھے؟ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا؟ توجہ چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ جب کوئی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی مخلوق خود بخود اس کے پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی بادشاہت کا عالم کیا ہوتا ہے اس کو سمجھے۔ حضرت ابراہیم 2 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت فرمائی۔ بادشاہ تھے، رب کی محبت میں سلطنت ٹھکرا دی۔ 2 تھے، حضرت مخدوم سمنا علیہ الرحمہ اور حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے محل کے اندر آرام کر رہے تھے، اور محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، آہٹ محسوس کیا آپ نے۔ آواز دی کون ہے جو اس وقت بادشاہ کے محل کی چھت پہ چل رہا ہے؟ تو چھت سے آواز آتی ہے میرا اونٹ گم گیا ہے، میں اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے، کہ کھویا ہوا اونٹ بادشاہ کے محل میں نہیں جنگل میں تلاش کرو۔ بس جواب مل جاتا ہے ان کو اس چھت پہ چلنے والے کی طرف سے کہ کھویا ہوا اونٹ جس طریقے سے جنگل میں ملتا ہے، ایسے ہی مولا کو تلاش کرنا ہو تو نرم گدے پر نہیں ملا کرتا۔ بس دل پہ چوٹ لگی، سلطنت ٹھکرائی، اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اب جب نکلے تو اب سب کچھ ٹھکرا دیا، ساری آسائش ٹھکرا دی، سارے آرام ٹھکرا دیے، اور بوسیدہ لباس پہن کر جنگل و بیابان یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ سالوں کے بعد دریا کے کنارے تشریف فرما تھے، اور اپنی گدڑی اپنے ہاتھوں سے سل رہے تھے سوئی کے ذریعے۔ تو وزیر نکلا جو پرانا تھا، اس نے دیکھا، پہچان لیا کہ حضور یہ کیا حالت آپ نے بنا رکھی ہے۔ وہ بادشاہت کتنی اچھی تھی کہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، آواز دیتے تھے تو خادموں کی قطار لگ جاتی تھی۔ آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے سب اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنی سوئی کو نکالی، دریا میں پھینک دی، اور پھر دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا سوئی لے کر کے نمودار ہو جاؤ۔ تو دریا کی ساری مچھلیاں سوئی سونے کی اپنے منہ میں لے کر کے نمودار ہو گئیں۔ اب جب وزیر نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ پھر آپ نے مچھلیوں میں سے ایک مچھلی سے فرمایا میری سوئی لے کر نکل۔ تو وہ سوئی جو آپ نے پھینکی تھی وہ سوئی لے کر ایک مچھلی نمودار ہوئی۔ اب جملہ بچوں، میرے بیٹو، آپ ذہن کے اندر رکھو کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمٰ نے کیا فرمایا۔ ارشاد فرمایا بیٹے وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں تب سے رعایا میری بات نہیں مانتی صرف، بلکہ اللہ کی مخلوق میری بات مانتی ہے۔ سمندر کی مچھلیوں سے لے کر کے زمین پر چلنے والے چرند و پرند جیسا میں کہتا ہوں ویسا وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اعظم نے فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ عقل مند تھے، وہ جانتے تھے۔ پھر دیکھیں نا، میں دنیاوی اعتبار سے آپ کو بتاؤں، دنیاوی اعتبار سے آدمی کام کاج کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں جو ہے باس کے قریب ہو جاؤں، باس سے تعلق کسی بھی طریقے سے بنا لوں۔ یہ میرے جو سپروائزر ہیں دوسرے ہیں، ان سے بہتر ہے باس سے اپنے تعلقات مضبوط بنا لوں تو میری نوکری اور میرا سارا کام اور میری ترقی ہوتی رہے گی۔ ہر آدمی جڑ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ معاملہ محفوظ رہے۔ مسلمانوں، ہم نے شاخ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، جڑ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ اصل ہے رب قدیر جل جلالہ۔ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا دنیا نہ کمائے؟ تو میں آپ سے کہوں بالکل کمائے۔ اگر دنیا کمانا برا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف دنیا نہ کماتے۔ کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ اتنا مال کیوں کما رہے ہو۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تجارت مت کرو اور مال نہ کماؤ، بلکہ قرآن مقدس کے اندر تو مال خرچ کرنے پر اللہ نے بہت بشارتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب جن لوگوں کے لیے ہے اور جن کے دل میں قرآن کے اسرار کھلتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مال ہوگا نہیں تو خرچ کیسے کریں گے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقیوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور کون ہے متقین؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو روزی دی وہ ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کمانا برا نہیں، مال کی محبت میں ڈوب کر آخرت خراب کرنا یہ برا ہے۔ رغبت، اس کو سمجھیے گا، زہد کسے کہتے ہیں؟ رغبت کو سمجھیے آپ۔ اتنی مال کی اور دنیا کی عیش و عشرت کی، جاہ و حشم کی، مکانات کی، بڑے بنگلوں کی، گاڑیوں کی، اچھے لباس کی اتنی محبت بیٹھ جائے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم آخرت کو فراموش کر دیں۔ یہ رغبت آخرت کی رغبت سے اگر زیادہ ہے تو ہم جو ہے وہ محب دنیا کہلائیں گے، اور آخرت کی محبت اگر ہمارے دل میں اس کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو زاہد کی فہرست کے اندر شامل فرماتا ہے، چاہے اس کے پاس کروڑوں ہوں اور چاہے وہ اللہ کے نام پہ کروڑوں لٹاتا ہو، لیکن اس کے نزدیک دنیا کی کوئی زیادہ اہمیت نہ ہو، اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت آخرت کی ہو۔ دیکھیے، مال جہاں آتا ہے وہاں غرور بھی آتا ہے، مال جہاں آتا ہے وہاں نمائش بھی آتی ہے، اور مال کی محبت کی بنیاد پر انسان کبھی کبھی وہ راہ اختیار کرتا ہے جو راہ اس کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز کے اندر دنیا کے بارے میں فرمایا۔ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آج میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ جہاں پر کوڑا کڑکٹ کچرا ڈالا جاتا تھا وہ جگہ وہاں پر موجود تھی، ایک مری ہوئی بکری وہاں پر موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں کوئی ہے جو اسے خریدے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، حضور یہ زندہ ہوتی تب بھی ہم نہ خریدتے، اس لیے کہ اس کا کان جو ہے چھوٹا ہے، عیبدار ہے، یہ ہم نہیں خریدتے اس کو، تو مری ہوئی کو کیسے خریدیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جس طریقے سے تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو نا، پروردگار جل جلالہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کمتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، طلبہ خاص طور پر سماعت فرمائیں اور آپ سب بھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے، اور پھر فرمایا جو کچھ دنیا میں وہ سب ملعون ہے، دنیا ملعون اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے سوائے تین چیزوں کے۔ بچوں اپنی قسمت پر ناز کرو، سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک، ذکر اللہ والعلماء
والمتعلمین. سرکار فرماتے دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے 3 چیزوں کے: اللہ کا ذکر، علماء اور طلباء. یہ اللہ عز و جل کے نزدیک ملعون نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی ایک بار بھی نظر رحمت دنیا پر پروردگار نے نہیں ڈالی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس طریقے سے دل میں نہ بس جائے کہ ہم جو ہے اس کی محبت کے اندر اپنی آخرت خراب کر دیں. یہ کچھ بھی نہیں، فنا ہونے والی چیز ہے. میں نے آج جمعہ میں ایک بات عرض کی تھی، ایک تاریخی جملہ، اسے آپ بھی ذہن کے اندر رکھیں. میں نے کہا کہ ہم دنیا سے محبت، زندگی سے محبت، ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کتنے مجبور و بے بس ہیں کہ مرنے کے بعد کفن بھی اپنے ہاتھوں سے ہم نہیں پہن سکتے. اتنی طاقت بھی ہمارے پاس نہیں رہتی. کوئی اور ہم کو چادر اڑاتا ہے. یہ ہمارا حال ہے. اور اس دنیا پر مرے جا رہے ہیں، اس دنیا پر گرے جا رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائیں تاکہ تھوڑا سا آپ سمجھ سکیں کہ دنیا کی محبت اور زہد اس کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ سکیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو. جتنی زیادہ دنیا کی محبت چھوڑو گے اتنے ہی زیادہ عقل مند کہلاؤ گے. جہاں دنیا کی محبت کے اندر ڈوبے کہ گئے، پھر گئے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیروں کے ذریعے ایک مربع شکل بنائی اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا. جو مربع شکل بنائی گئی تھی لکیر کی، اس سے ایک لکیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلا ہوتا. پھر درمیان میں اس کے دونوں طرف کچھ چھوٹے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اس پر محیط ہے. یا فرمایا کہ جس نے اسے گھیرا ہوا ہے اور یہ باہر کی طرف نکلا ہوا خط اس کی آرزو ہے اور چھوٹے خط اس کے مصائب ہیں. اگر ایک مصیبت سے بچا تو دوسری نے آ دبایا اور اگر دوسری سے بچا تو تیسری نے آ دبوچا. یعنی یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے. ایک سے بچتا ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے بچتا ہے تو تیسری آ جاتی، تیسری سے بچتا ہے تو چوتھی آ جاتی، یہاں تک کہ موت آ جاتی اور اسے اپنی گرفت کے اندر لے لیتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے، ساری احادیث اہم ہیں، لیکن اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھو. میں اپنے بچوں سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں اور ہمارے بعض مبلغین بھی جو ہیں ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں جلدی سے ہمارا گھر، یہ پیسہ اتنا، یہ وہ ساری چیزوں، اتنی فکر رہتی ہے کہ بس جس کی کوئی انتہا نہیں. تو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ دنیا کا غم اس کے سر پر رہا، وہ اس کی آخرت خراب ہوئی اور وہ دنیا کے غم کی وجہ سے آخرت سے جو غفلت اس نے برتی تو نہ دنیا اسے ہاتھ آتی ہے اور نہ اس کی آخرت سنورتی ہے. ارے بندے،
تیرے لیے تو وہی اللہ عز و جل نے جو تیرے لیے وہی ہے جو اللہ عز و جل نے مقدر کر رکھا ہے، تجھے تو تیرے حساب کی دنیا مل کر کے ہی رہے گی۔ اور جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کی فکر آخرت کی تھی کہ میرا آج کا دن آخرت کے خراب ہونے والے کسی کام میں نہ گزرے، صبح کرتے ہی وہ آخرت کی فکر میں لگا رہا اور اس کی رغبت آخرت کے کاموں کی طرف تھی، اٹھا پہلے میں نماز فجر کی پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، درود شریف پڑھ لوں، اب اس میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر اس کی رغبت ان چیزوں کے اندر ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور جس چیز کی طرف رغبت نہیں تھی اس کو اللہ نے اس کی طرف راغب کر دیا، یعنی اب دنیا اس کے پیچھے چلے گی، دنیا اس کے پیچھے چلی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آخرت کی فکر کرنے والے بندے کے پیچھے دنیا چلا کرتی ہے، اور دنیا کی فکر کرنے والے کے پیچھے جو ہے دنیا بالکل نہیں چلتی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ حریص ہے اور لالچی ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن اگر معلوم ہو جائے، اب جو حدیث عرض کرتا ہوں اس سے آپ پورا مفہوم سمجھ جائیں گے کہ اگر بندے کی کیفیت یہ ہے تو صرف اس سے بندہ ہی محبت نہیں کرتا، اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو آج کی نشست کی سب سے اہم حدیث کی حیثیت سے آپ دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان سے فرمایا، سب تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن حضرت سعد وہ ہیں جن سے حضور نے فرمایا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے۔ میں تو جب یہ لفظ محبت اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اندر سے کچھ فیلنگ شروع ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے سے اتنا، سب ساری کائنات کا مالک، سارے جہاں کا مالک، اور وہ اپنے بندے سے محبت فرمائے۔ یعنی اب آپ سوچیں کوئی بڑا آج کے دور میں چھوٹے، وہ خالق ہو کر بندے سے، اور کیسے بندے سے محبت فرماتے۔ اللہ کے ولیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ قرآن کے ان اوصاف کو تلاش کرتے تھے جن اوصاف کی بنیاد پر اللہ عز و جل ان سے محبت کرنے لگے۔ اور قرآن میں بے شمار مقامات پر موجود ہے کہ کن صفت والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ قرآن مقدس کے اندر اس طریقے سے موجود ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو متقی ہو۔ کون ہو؟ اب ہم سوچیں کہ ایسا کریں گے تو دنیا محبت کرے گی، فکر چھوڑ دو، جہاں متقی بنے اللہ محبت فرمائے گا، اور اللہ اگر محبت فرماتا ہے تو خود ہی محبت نہیں کرتا، یہ بھی سن لیجئے گا، وہ صرف تنہا محبت نہیں کرتا، وہ پہلے آسمان والوں سے اللہ فرماتے کوئی اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، پھر فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ زمین والوں سے کہو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مخلوق کو اس کی محبت کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور مخلوق میں صرف انسان فرشتے ہی نہیں، زمین بھی محبت کرتی ہے، آسمان بھی محبت کرتا ہے، چرند و پرند بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کن بندوں سے محبت فرماتا ہے؟ متقی۔ اب دوسری، مستغنی، بے نیاز، کسی سے بھی ملو کوئی لالچ نہیں، بے نیاز ہے۔ یہ نہیں کہ سیٹھ آئے تو اب ذرا اور کیسے ہیں کیا ہیں، یہ کوئی لالچ ہی نہیں، ہاں اچھی طریقے سے ملو، اس لیے کہ ہر آدمی کسی اسٹیٹس کا ہے تو اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس سے ملنے میں کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے نیاز۔ تو مالدار تو تیرے گھر کا مالدار، مجھے کیا لینا دینا ہے؟ اور کیوں کریں ہم؟
اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ ہمارے آقا ہیں، بس اللہ سے یہ دعا کیا کرو۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ دعا موجود ہے، اللہم اغننا بفضلک عمن سواک، اپنے فضل سے میرے مولا تو ہمیں بے نیاز کر دے تیرے علاوہ سے۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ تو مستغنی یعنی بے نیاز ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں۔ اور میں یہ آپ کو کہہ دوں، آپ مخلوق سے تمنا اور آرزوؤں کو ہٹا کر ذرا خالق سے تمنا کر کے دیکھو، پھر وہ کس طرح سے آرزو پوری کرتا ہے آپ دیکھیں۔ اور تیسری چیز گوشہ نشیں ہو، یعنی اسے شہرت سے محبت نہ ہو، یار میرا نام ہو جائے، یہ ہو وہ ہو، یہ اس کے دل میں نہ ہو۔ وہ بھلا اپنے رب کی یاد، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس کے ذکر کے اندر، اس کے نام کے ذکر کے اندر، تمہارے رب کے ذکر کے اندر تم مصروف ہو جاؤ، اس کا ذکر کرو سب سے کٹ کر۔ خاتون جنت کو بطول اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ سب سے کٹ کر اللہ کی یاد میں لگی رہتی تھی۔ تو یہ حدیث شریف متقی اور مستغنی اور گوشہ نشیں سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث مبارکہ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اب ترمذی شریف کی حدیث، اور یہ بہت اہم ہے یہ حدیث شریف بھی، اس کو بھی بیٹے آپ لوگ ذہن کے اندر رکھیں۔ زندگی میں کبھی بھی آپ امامت کے منصب پر فائز ہوں، درس گاہ میں پڑھانے کے منصب پر فائز ہوں، یا خطابت کے میدان میں ہوں، کہیں بھی آپ ہوں، لالچ مخلوق سے رکھو ہی مت، مخلوق سے لالچ بالکل نہ رکھو، بالکل نہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کامل بھروسہ۔ تو اب ہوگا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب حضور نے کہہ دیا کامیاب ہو گیا، تو پھر دنیا کا کوئی شخص اسے ناکام نہیں کر سکتا، پھر وہ کامیاب ہوگا۔ ایک مومن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ اگر اس میں شک کیا تو وہ ایمان کے دائرے سے نکل گیا۔ یقین کامل۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمارا معاشرے کا، مسلم معاشرے کا، کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے متعلق جو یقین ہونا چاہیے، اس یقین کے اندر وہ یقین آج پیدا نہیں ہے، اس لیے آدمی اگر مگر یہ سب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا، ہوگا نہیں فرمایا، اور قد کے تاکید کے ساتھ، قد افلح من اسلم، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا۔ اور آگے کی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اسے حسب ضرورت روزی دی گئی اور صبر کی دولت عطا کی گئی۔ یعنی اسے جو حسب ضرورت، جتنا اس کی ضرورت تھی اس کو روزی دی گئی، اور حسب ضرورت جب روزی دی گئی تو اس کو مل گیا، تو بس وہ صبر کر کے بیٹھا، قناعت، لالچ کے اندر نہیں آیا۔ اور لالچ میں نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ان احادیث کے بعد ایک حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو، تاکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کو، دنیا اور آخرت کو، سب کو سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔
اچانک خدمت اقدس میں یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خوب روح، اچھی رنگت، اچھے بالوں والا ایک سفید آدمی چٹے کپڑے پہنے ہوئے آیا، آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد دنیا، دنیا کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا خیال خواب ہے، اور دنیا والے بعد موت جزائے خیر پائیں گے یا سزا بھگتیں گے۔ یہ دنیا ہے، ایک خیال ہے، ایسا کھائیں گے پیئیں گے جئیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کب موت آ جائے گی۔ ایک خواب میں آدمی پڑا ہوا ہے، کل کی پلاننگ، پرسوں کی پلاننگ، صدیوں کے سال بھر کے 10 سال کے پلاننگ بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آدمی یہ سب آخرت کو نہ بھولے، لیکن یہ اس کی پوزیشن ہے کہ کرتا ہے۔ لیکن عمل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چونکہ دنیا دار العمل ہے، تو اب اس دار العمل کی وجہ سے موت کے بعد یا سزا پائے گا یا جزا پائے گا۔ تو دنیا کی حقیقت یہ بتا دی گئی کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسی آخرت میں تمہیں سزا یا جزا نصیب ہوگی۔ یہ دنیا کی تعریف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ موت کے بعد یا جزا پاؤ گے یا سزا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جزا پانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ پھر سائل نے مزید عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل آخرہ، حضور اور آخرت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الابد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، آخرت ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کو خیال بتایا، آخرت کو ٹھکانہ بتایا۔ نہ موت آئے گی، نہ وہاں سے نکل کر دنیا میں واپس آنا نصیب ہوگا، بلکہ وہاں ایک فریق جنت میں رہے گا اور ایک فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں رہے گا۔ یہاں کے غم کا علاج ہے کہ موت آئی، بہت ساری بیماریاں اللہ نہ کرے کسی کو لگی ہیں، موت آئی ختم، اب تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا۔ آخرت میں یہ چیز نہیں، یا جہنم میں یا جنت میں، اور وہ ابدی ٹھکانہ ہے، وہ ابدی ٹھکانہ ہے۔ اب اس سائل نے عرض کیا ومل جنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جنت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدل الدنیا لتارکھا نعیمھا ابدا، یعنی جنت تاریک دنیا کے لیے ترک دنیا کا اچھا بدل ہے۔ جو دنیا کی محبت ترک کر دے اور آخرت کی محبت جس کے دل میں بس جائے، اس کا بدلہ ہی جنت ہے۔ یعنی حب دنیا میں غرق ہونے والا جنت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتا جب تک کہ حب دنیا کو دل سے اس طریقے سے نہ نکالے کہ آخرت کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ جائے، تو پھر اس کا ٹھکانہ برا ہے۔ اور اگر آخرت کی محبت دنیا کی محبت پر غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راحتیں پائیدار ہیں، یعنی جنت میں کیا ہے، جتنی بھی راحتیں مستقل ہیں، بالکل پائیدار ہیں، مضبوط ہیں، کہ تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا وہ نعمتیں تمہیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ پھر سائل نے عرض کیا فما جہنم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے کہ جہنم کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدل الدنیا لطالبہا لا یفارقها اہلها ابدا، جہنم طالب دنیا کے لیے برا بدل ہے جس سے اہل جہنم کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ ہے طالب دنیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چمکتی دنیا، یہ کمکمے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ اس کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو زہد یہ ہے کہ اس کی طرف اتنی رغبت نہ رکھو جو آخرت کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اس کو ان شارٹ اگر میں سمجھا دوں، دنیا ضرورت جتنی مل جائے تو قناعت اختیار کرو، صبر کرو، مولا تیرا شکر ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا محل دیکھا تو یار میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کی گاڑی دیکھی تو میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کا یہ دیکھا تو نہیں، یہ بالکل نہیں۔ جو ہے مولا تیرا شکر ہے۔ میں ایک حدیث پر گفتگو ختم کروں گا، اس حدیث سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر وہ آنے والے سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن خیر هذه الامہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ کی امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یعمل فیہا بطاعت اللہ تعالی، بہتر وہ ہے جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری کا کام کرتا رہے۔ یعنی میری امت میں بہتر وہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمایا، اور حضور جسے بہتر فرمائے وہ بہتر ہے ہی، وہ بہتر ہے ہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے عرض کیا، فَكَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِيهَا، آدمی کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے؟ اب اسے سنیے آپ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مشمرن کطالب القافلہ، طالب قافلہ کی طرح مستعد رہنا چاہیے، یعنی روانگی کے لیے بالکل تیار۔ یعنی دنیا میں اس طرح رہو کہ کبھی بھی موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جائیں کہ شرمندگی نہ ہو، ٹال مٹول، کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، کل سے سدھر جائیں گے، بوڑھے ہو کے سدھر جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ تیار رہو، جب بھی موت آئے تو اللہ سے ملاقات میں شرمندگی نہ ہو۔ اس طریقے سے طالب قافلہ بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ عرض کیا گیا، فَكَمِلْ قَرَارُ بِهَا، دنیا میں بندوں کے لیے ٹھہراؤ کس قدر ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر قافلہ سے بچھڑ جانے والا پردیس میں ٹھہرتا ہے۔ ٹیمپرری تو ہوتا ہے نا، کوئی قافلہ گیا پردیس میں، قافلے والے نکل گئے، آدمی اکیلا رہ گیا، تو اس میں وہ پرماننٹ تھوڑی وہاں رہتا ہے، وہ تو جہاں سواری ملی بیٹھ کے فوراً روانہ ہو جائے گا۔ تو جتنا ٹھہراؤ پردیس کے اندر قافلے سے بچھڑ جانے کے وقت ہوتا ہے، بس اتنے ہی ٹھہراؤ کو دنیا کے اندر انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے اور دنیا سے قبر کی پیٹ میں جائیں گے، نہیں معلوم کتنی زندگی ہماری ہے۔ اب جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، فَكَمْ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کس قدر ڈسٹینس کتنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت غور سے سنیے گا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کتنا فاصلہ ہے دنیا اور آخرت؟ ہم تو بہت لمبا سمجھتے ہیں نا، بہت لمبا سمجھتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پلک جھپکنے کی قدر، پلک جھپکنے کی قدر، اتنا ہی ڈسٹینس ہے، اتنا ہی یہ دنیا اور آخرت کے درمیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب وہ سوال کرنے والے واپس چلے گئے اور پھر دکھے بھی نہیں، یعنی مجلس سے اٹھتے ہی فوراً غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام تھے،
اور اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں زہد فی دنیا اور رغبت فی الآخرت کی تعلیم دیں. یہ اس لیے آئے تھے. اور میری یہ آپ تمامی ساتھیوں کو بیٹا نصیحت ہے، زندگی میں یاد رکھنا، جہاں دنیا کی لالچ کے پھندے میں پھنسے آپ، گئی آخرت خراب ہوئی. بہت زیادہ عیش پسندی کا شوق، زرق برق لباس کا شوق، عالی شان محلوں کا شوق، اس کی طرف اتنی رغبت مت کرو. جو بھی رغبت کرنی ہے آخرت کی طرف کرو. اور اللہ سے یہ بھی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مولا مجھے بالکل کچھ بھی نہ دے والی پوزیشن نہیں. آپ کو مل رہا ہے بن مانگے قدرت اگر کہیں سے دے رہا ہے تو قبول کرو، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. لالچ مت رکھو، دنیا کے غم کے اندر غرق مت ہو جاؤ، دنیا کے غم کے اندر ڈوب مت جاؤ کہ تمہاری صبح ہو تو منہ لٹکا ہوا ہو کہ اب کیا ہوگا. نہیں، آخرت کی فکر تمہیں پریشان کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو دائیں جانب کا پہاڑ سونے کا کر دیا جائے اور بائیں جانب کا پہاڑ چاندی کا کر دیا جائے، جو تم چاہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کیا تھی؟ ارشاد فرماتے میرے مولا اگر تو میری آرزو چاہتا ہے تو میری آرزو یہ ہے ایک دن مجھے کھانا عطا فرما، ایک دن مجھے بھوکا رکھ، جس دن کھانا عطا کرے گا شکر بجا لاؤں گا، اور جس دن بھوکا رکھے گا اس دن صبر کا دامن تھام لوں گا. پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہد فی دنیا کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی طرف رغبت مت رکھو، اس لیے کہ یہ اپنی ہے ہی نہیں. اب جو نتیجتاً عرض کر رہا ہوں یہ اپنی ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے تو مولا فرماتے تیرا ہے تو لے کر کے جا. آنکھ بند ہوتی ہے نا تو مولا فرمائے گا تو کہتا تھا یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، چل تیرا ہے تو لے کر جا قبر کے اندر. لے جائے گا بندہ. تو گویا قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ بندے کچھ بھی تیرا نہیں ہے، یہ تو ہم نے تجھے استعمال کرنے کے لیے دیا، اب چل تو اس دنیا سے نکل، اب تیری یہ چیزیں ہم کسی اور کو دے دیتے، وارثوں کو یہ چیز مل جاتی ہے. تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے حصے کا جو دنیا کے اندر ہے اس کو نہ بھولو. کیا ہے وہ؟ کفن. اس کے علاوہ کچھ ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، اعمال کے علاوہ کوئی ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے. تو جو دنیا پائیدار نہیں، اس کی محبت میں غرق ہونا، اس کی محبت میں ڈوب جانا، یہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقر و فاقے کی زندگی گزاریں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے جتنا مل جائے اس پر صبر کرو، لالچ کے پھندے میں نہ پھنسو اور دنیا کی محبت میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت برباد ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں زاہدین کے عظیم وصف سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رب قدیر جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں فکر آخرت میں اتنا محو فرما دے کہ ہم صبح و شام اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کر سکیں اور اس کی تیاری کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.